خبر یہ ہے کہ پاکستان انڈیا کی مدد لے گا، پاکستان انڈیا سے مدد کی اپیل کرے گا۔ ڈان نے یہ پبلش کیا ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر اب انڈیا سے مدد کے لیے کہیں گے۔ صرف ان دونوں کے ساتھ بلکہ واشنگٹن ڈی سی میں جو ڈپلومیٹک سرکلز ہیں I have been very active there at the same time بحثیت as a political student of political science and as a part of the legal community. وفاقی کابینہ کے ابتدائی نام فائنل ہو گئے، وزراء آج سے پیر حلف اٹھائیں گے۔ پہلے مرحلے میں نون لیگ کے رہنماؤں کو مختلف وزارتوں کے کلندام دیے جائیں گے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی نشست کے لیے سنی اتحاد کونسل نے عمر ایوب خان کا نام اسپیکر سردار ایاز صادق کے آفس میں جمع کرا دیا۔ کہ آپ ہماری مدد کریں اس سلسلے میں، اس ایشو میں۔ وہ ایشو کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ پیپلز پارٹی کے ممبر نیشنل اسمبلی آغا رفیع اللہ نے پرائم منسٹر شہباز شریف اور سی ایم سندھ سید مراد علی شاہ سے ملاقات کی، اور اس میٹنگ میں انہوں نے پرائم منسٹر شہباز شریف سے یہ کہا کہ آپ کو انڈیا کی مدد لینی پڑے گی اور انڈین اتھارٹی سے آپ کو کانٹیکٹ فوری طور پر کرنا چاہیے اور ان سے کہیں کہ اس سلسلے میں ہماری مدد کریں۔ اور پرائم منسٹر نے ان کو اس بات کا یقین دلایا ہے کہ وہ انڈین اتھارٹیز سے رابطہ کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ پلیز ہماری مدد کریں۔ اور یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے 40 کے قریب فشرمین لاپتہ ہو گئے ہیں، تو مسنگ فشرمین کو ڈھونڈنے کے لیے کافی ایفرٹس کی گئیں، اور پاکستان کی میری ٹائم سیکیورٹی اور نیوی کی طرف سے یہ کوشش کی گئیں، ایفرٹس کی گئیں، لیکن ابھی تک بڑی تعداد فشرمین کی ایسی ہے جن کو نہیں بچایا جا سکا، اور جو ابھی تک مسنگ بھی ہیں اور جن کو ڈھونڈا بھی نہیں جا سکا۔ تو اب انڈین میڈیا میں اس کو اس طریقے سے پبلش کیا جا رہا ہے کہ پاکستان نیوی کے فیلئر کے بعد جب وہ ان ایفرٹس میں فیل ہو گئے تو پھر ہو سکتا ہے کہ پاکستان انڈیا کی مدد لے ان فشرمین کو ڈھونڈنے کے لیے کہ جو ابھی تک مل نہیں سکے۔ تو اب اگر شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے ان کو، جو کہ ان کے پاس پہنچی ہے ٹیم، اور آغا رفیع اللہ میں نے جب ان سے ملے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اب اس سلسلے میں پاکستان کی طرف سے انڈیا سے رابطہ کیا جائے۔ لیکن میں آپ کو یہ جو واقعہ ہے اس کی ساری ڈیٹیلز جو ہے وہ بتائی دیتی ہوں۔ اس میں جیسا کہ ڈان نے جو پبلش کیا وہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ سرچ آپریشن بائی ڈائیورز آف پاکستان نیوی، میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسیز اینڈ ایدھی فاؤنڈیشن ٹو فائنڈ 14 فشرمین جو کہ مسنگ ہیں ابھی تک، وہ جب سے گئے ہیں اس کے بعد وہ واپس نہیں مل سکے۔ کئی فشرمین ایسے ہیں جن کی لاشیں مل چکی ہیں، لیکن جو نہیں ملے تو کو ٹریس نہیں کیا جا سکا، اور اب انڈیا سے رابطہ کیا جائے گا۔ یہ شہباز شریف صاحب نے ان کو یقین دہانی کروائی ہے، ایم این اے کو، جو کہ ان سے ملے ہیں۔ اب اس کے اندر یہ ہے کہ ایدھی فاؤنڈیشن بھی جب اس سلسلے میں، بڑی ایدھی فاؤنڈیشن بہت زیادہ سب سے آگے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو فاؤنڈیشن کام کرتی ہے وہ ایدھی فاؤنڈیشن ہے، یا پھر ظاہر ہے کہ پاکستان نیوی نے اس سلسلے میں ایفرٹس کر لی ہیں، اپنی پوری کوششیں کر لی ہیں، لیکن اب جب کہ اس میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی پاکستان نیوی کو، تو وہ انڈین نیوی سے یہ کہیں گے، انڈین میری ٹائم سیکیورٹی سے یہ کہیں گے کہ آپ ہماری مدد کریں۔ اور اس میں جنگ اور جیو میں یہ پبلش ہوا ہے کہ ٹھٹھا کے قریب کشتی ڈوبنے سے لاپتہ ایک اور ماہی گیر کی لاش مل گئی ہے، لیکن ابھی تک 5 روز پہلے یہ ابراہیم حیدری سے فشرمین جو ہے وہاں سے گئے تھے، اور گہرے سمندر میں جانے والی آل اسد نامی کشتی تیز ہواؤں کی وجہ سے الٹ گئی تھی، اور حادثے میں کشتی میں سوار 45 فشرمین ماہی گیر جو تھے وہ ڈوب گئے تھے، جس میں سے جیو یہ کہہ رہا ہے کہ 31 کو بچا لیا گیا ہے، لیکن 14 ماہی گیر، ابھی تک 14 فشرمین ایسے ہیں کہ جن میں سے 4 کی لاشیں ملی ہیں اور باقی 10 لاپتہ ہیں۔ تو اس کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے، لیکن جو آغا رفیع اللہ انہوں نے جا کے یہ کہا کہ جناب یہ نہیں ہو سکا اور کامیابی، تو آپ اس کے لیے جو آپ رابطہ کریں ان سے۔ اب دیکھیں جو غریب ہوتا ہے نا وہ اس لیے گئے ہیں اصل میں کہ کوئی بڑی اتھارٹیز ہوتی نا، کوئی ایسا اگر حادثہ ہوا ہوتا جس میں کہ کوئی ایسے لوگ ہوتے، کوئی منسٹر ہوتے یا کوئی اور ہوتے، تو اس کے لیے فوری طور پر رابطہ کر لیا جاتا ہے، لیکن انڈیا سے رابطہ کرنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو چلیں اگر ہم اسی کو ایگزامپل بناتے ہیں تو یہ ایک معاملہ ہے کہ جس میں یہ ایسا ہوتا رہتا ہے، دونوں طرف کی یہ جو پریکٹس ہے وہ جاری رہتی ہے کہ اس طرف کے فشرمین کبھی اس طرف آ جاتے ہیں اور پھر ان کو واپس بھیجا جاتا ہے، یا اس طرف کے لوگ جو ہیں وہ ایسی وہ جو ایک بارڈر لائن ہوتی ہے
اس کو جب کراس کر جاتے ہیں یا دوسری طرف کے پانیوں میں نکل جاتے ہیں تو دونوں طرف کی اتھارٹیز کو پتا ہے کہ یہ غلطی سے آ گئے ہیں تو ان کو جو ہے وہ واپس بھیج دیا جاتا ہے. لیکن اب یہ اس کے اوپر دیکھیں نا, اس میں آپ مدد لے رہے ہیں تو کیا آپ اور بہت ساری ایسی پاکستان کی ضروریات اس کے اوپر آپ مدد نہیں لے سکتے, اس کے اوپر مدد نہیں لیں گے. اچھا مدد لینے کی تو بات ہی چھوڑیے, آپ تو کوآپریشن کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے نا, تو تعاون کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. اور پھر ٹریڈ کی تو ہم اکثر ہی بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں جناب ٹریڈ سٹارٹ کریں, ٹریڈ سٹارٹ نہیں کریں. اچھا وہ جو ٹریڈ سٹارٹ کرنے کا معاملہ ہے نا وہ بھی غریب کا ہے, اس میں کسی امیر کو فائدہ نہیں ہونا, یہ میں آپ کو بتاؤں, کسی کو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو غریب ہے پاکستان کا اس تک سستی چیزیں پہنچیں گی, چیپ مٹیریل پہنچے گا, فوڈ آئٹمس چیپ پہنچیں گے کیونکہ آپ سیدھے سیدھے انڈیا سے ہمسایہ سے ٹریڈ کر رہے ہوں گے. لیکن جو بڑے ہیں, بڑی اتھارٹیز ہیں, جن کا یہ مسئلہ نہیں, جن کا یہ ایشو نہیں ہے کہ جب وہ مارکیٹ جاتے ہیں, جب وہ بازار جاتے ہیں اور وہ ویجیٹیبلز خریدتے ہیں, وہ پیاز خریدتے ہیں اور پیاز کتنے روپے کلو مل رہا ہے, ان کو اس چیز سے غرض نہیں ہوتی. ان کے ملازمین, ان کے امپلائیز خرید کر لاتے ہیں, ان کے لیے گروسری کر کے آتے ہیں, وہ تو NDC ایریا. تو اس میں میرا جی جی کریے پلیز کمپلیٹ کریے بات. اس میں اعزاز بھائی جو میں سب سے بڑی بات یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میری خواہش ہے اور میں I'm working on it since last at least 10 years کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان اور بھارت کو نزدیک لا کے ٹریڈ کے اوپر بات کی جائے, چاہے آپ کے ریلیشن شپ جیسے بھی ہوں ان کے ساتھ. اس کی سب سے بڑی میں سپورٹنگ آرگومنٹ ہے یہ میرا کہ آج آپ کو پتا ہے لداخ ایریا, اس ایریا کے اندر بھارت نے اپنے ٹروپس ڈپلوائڈ کیے ہیں, لیکن چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ ان کے چل رہے ہیں. چائنا اور امریکہ کولڈ وار میں جا رہے ہیں آلموسٹ, لیکن ٹریڈ اپنی جگہ پہ ہے. اور پاکستان کی اس وقت انفلیشن اور اس کی ڈوبتی اکانومی, میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ فار دا سروائیول ٹو سافن اپ دا بارڈر فار دا ٹریڈ لینس کے ساتھ. تو اس کا میں سب سے بڑا ایڈوکیٹ رہا ہوں, آج بھی ہوں, اور میرے اس دورے کا ایک سب سے بڑا حصہ یہ بھی تھا کہ میں جا کے دوبارہ ایک فیلر لے کر آؤں کہ بھارت, ہاؤ سیریس دا بھارت از ٹو اسٹارٹ اے ٹریڈ ریلیشن شپ ود پاکستان. اچھا ساجد بھائی, بھارت کی سیریسنس کے اوپر یا پاکستان کی سیریسنس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں, لیکن جو ایک سب سے بڑی چیز ہے جو ہمیں نظر آتی ہے کہ بھارت دنیا میں معاشی طور پہ تیز ترین ترقی کرنے والے ممالک میں پہلے نمبر پر ہے. 8.2% ان کی گروتھ ہے. امریکہ میں غالباً 2.2 ہے, غالباً میں اگر غلط ہوں تو مجھے درست کریے. 2.1%. تو آپ کیسا دیکھتے ہیں بھارت کو؟ اب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے, مجھے بھی اتفاق ہوا پچھلے سال جولائی میں انڈیا میں تھا, تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ نے بحیثیت ایک امریکن پاکستانی کیسے دیکھا بھارت کی ترقی کو؟ اعزاز صاحب, سب سے بڑا سیکرٹ جو میں سمجھتا ہوں اس وقت 2-3 ریزنز میں بتانا چاہوں گا آپ کو. دیکھیں, آج سے کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری دنیا کے اندر نیشنلسٹ موومنٹس چلی تھی, جس میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی موومنٹ بھی نیشنلسٹ تھی, امریکہ فرسٹ نیشنلسٹ. اس کے بعد بریکسٹ ہوا ہے, اس کے بعد میکراں آئے, سب سے ان کی پارٹی 2-3 سال پرانی تھی, ینگسٹ فرینچ پریزیڈنٹ. اس کے بعد عرب سپرنگ آیا, اس کے بعد مودی صاحب آئے. ساری آلموسٹ میجورٹی آف دا نیشنلسٹ موومنٹ جو تھی ساری ختم ہو گئی, لیکن مودی صاحب کی پاپولیرٹی آپ آج بھی دیکھ سکتے ہیں. ان کا سلوگن ہے 400 سیٹوں کا, ان کا سلوگن ہے آج کا ان کا الیکشن میں. تو اس میں اگر دیکھا جائے تو بھارت کی ترقی کا سیکرٹ 2 ہے. ایک ان کا انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی, انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ, اور دوسرا جو مودی صاحب نے ان کو نیشنلزم کا جو انہوں نے اسٹیرائڈ دیے ہیں اس وقت, مڈل کلاس. 2-4 چیزیں, مڈل کلاس کا پڑھا لکھا ہونا اور پھر مڈل کلاس کا نیشنلسٹ ہونا, یہ اس وقت جو ہے ان کے وہ یہ جادو جو ہے سب چڑھ کے بول رہا ہے. اس کو میں آئی وٹنس کر کے آیا ہوں. اس کو چندریان دیکھ لیں آپ, اس کو ایودھیا دیکھ لیں آپ.